زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام شداد تھا۔ شداد نہایت جابر، متکبر اور مال و دولت میں ڈوبا ہوا شخص تھا۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، مگر دل میں اللہ کا خوف نہ تھا۔ جب اسے پیغمبروں نے اللہ کی جنت کی نعمتوں کا ذکر سنایا کہ وہاں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا، تو شداد کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ اس نے کہا، اگر اللہ جنت بنا سکتا ہے تو میں بھی جنت بنا سکتا ہوں۔ میں زمین پر ایسی جنت بناؤں گا جو اللہ کی جنت سے کم نہ ہوگی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ دنیا بھر کے ماہر معمار، سنار، سنگ تراش اور کاریگر اکٹھے کیے جائیں۔ اس نے سونا، چاندی، جواہرات، یاقوت، موتی اور قیمتی پتھر جمع کیے۔ محل تعمیر ہوئے، باغات اگائے گئے، نہریں بنائی گئیں جن میں دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں بہائی گئیں۔ درختوں کے تنے سونے کے بنوائے اور پتوں میں جواہرات چڑھوا دیے۔ زمین میں مشک اور عنبر کی خوشبو بچائی۔ ایسا عظیم الشان شہر تعمیر ہوا جس کی شان و شوکت انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سال ہر سال کی محنت کے بعد جب جنت نما شہر تیار ہوا، شداد نے بڑے تکبر سے اعلان کروایا کہ اب وہ خود اپنی جنت میں داخل ہوگا۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوا اور شہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ شداد اور اس کا پورا لشکر چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ پا سکا اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ شداد اپنی جنت کا دیدار نہ کر سکا اور وہ جنت جو اس نے غرور میں بنوائی تھی اس کے لیے صرف حسرت کا مقام بن گئی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی جنت اور اللہ کی بادشاہی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تکبر انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے اور دنیا کی عارضی شان و شوکت آخرت میں کچھ کام نہیں آتی۔ اللہ کی نعمتیں صرف عاجزی، ایمان اور نیکی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، نہ کہ غرور و گھمنڈ سے۔